میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ ذی الحجہ کے آخری دنوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور یکم محرم الحرام وہ دن ہے کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے چند ایک گزارشات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 26 ہے، اور قرآن کریم نے اس پارہ کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ کیا، اور والذین معہ کے الفاظ سے اصحاب رسول کا تذکرہ شروع کیا۔ اس کے بعد فرمایا اشداء علی الکفار، کہ جو حضور کے صحابہ ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پر بیان کیا کہ اشداء سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ اسلام کے حوالے سے جو سب سے سخت تھا، جس سے کفار ڈرتے بھی تھے، کفار تو دور رہ گئے، جن کے سامنے آنے سے شیطان بھی ڈرتا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک شاعر نے کچھ اشعار بیان کیے ہیں، ان اشعار کی روشنی کے اندر ہی کہ ان اشعار کا قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے، اور اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ مغرب کے مورخین اور غیر مسلم ان کی بھی تحقیق کا یہ نتیجہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت، آپ کے دور حکومت، آپ کے اقتدار اور آپ کے عدل و انصاف سے اس قدر متاثر تھے کہ مورخین جو یورپ کے مورخین ہیں، مغربی مورخین ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور یہ جملہ ان کے ہاں زبان زد عام تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر فاروق ہوتا، اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ اگر ایک اور عمر ہوتا اسلام والوں کے پاس تو ساری کائنات کے اندر جو دین نظر آتا وہ دین اسلام ہوتا، اور ساری کائنات کے اندر عدل و انصاف کا پرچم اس طرح لہرا جاتا کہ کائنات کے اندر کسی اور مذہب کی گنجائش بھی نہ رہتی، سارے عالم کے اندر اسلام پھیل جاتا اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر فاروق ہوتا۔ یہ آج ہم نہیں بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان ائمہ نہیں بات کر رہے ہیں، یہ حضور کا فرمان عالی شان نہیں ہے، یہ آج ائمہ مسلمین کا قول نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں ہی کافر۔ کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق جیسا عادل حکمران اگر ایک اور ہوتا تو مسلمان پوری دنیا کے اندر حکومت کرتے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا کہ خدا خلد کی راہ کے راہبر کو عمر کہتے ہیں، خلد کی راہ کے راہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے دلدار کو، دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں،
اور جس کی موج سے انصاف کے موتی نکلے، جس کی موج سے انصاف کے موتی نکلے، ہم اس گوہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، ہم اس گوہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں۔ اب امام جناب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا، سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ امام ابن جوزی ہیں اور دیگر معتبر مورخین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب مصر فتح ہوتا ہے، جب مصر فتح ہوا، مصر فتح ہونے کے بعد جو وہاں کا گورنر بنا اس کا نام تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے بولیے گا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں کے گورنر بنتے ہیں۔ جب گورنر بنے، آپ کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا جی؟ محمد آپ کے بیٹے کا نام تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مصر کا گورنر ہے، بیٹے کا نام محمد ہے، اس کے سامنے ایک اور شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے۔ دونوں کی آپس کے اندر گھڑ سواری کی دوڑ ہوتی ہے۔ جب دونوں کی ریس لگتی ہے، ادھر سے عیسائی ہے، ادھر سے گورنر مصر کا بیٹا حضرت عمرو بن عاص کا بیٹا محمد ہے، یہ دونوں گھوڑے پر سوار ہیں، اپنی تیزی کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑاتے جا رہے ہیں۔ جب ریس لگتی ہے گھوڑوں کی، ان کے اندر عیسائی جیت جاتا ہے، عمرو بن عاص کا بیٹا پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب گورنر کا بیٹا ہو، کس کا؟ گورنر کا بیٹا ہو، اور اس کے مد مقابل ایک عیسائی ہو، اور عیسائی مقابلہ جیت جائے، پھر دل کے اندر میں تو آتی ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ گورنر کا بیٹا ہوں، اور یہ ایک عیسائی مجھ سے آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے کیا کیا؟ آپ نے کوڑا پکڑا، اور کوڑا پکڑ کر اس جناب عیسائی کو مارنا شروع کر دیا، اور مار کر کہا کہ کیا تم مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہو، حالانکہ میں معزز اور شریف خاندان کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا میں معزز ہوں، میں شریف باپ کا بیٹا ہوں، اور تو نے مجھے پیچھے چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عیسائی چلتا چلتا مصر سے سفر کرتا کرتا مدینہ طیبہ آتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اپنی جناب جگہ کے ان پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے، آ کر اپنی فریاد رکھتا ہے، آ کر بات عرض کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا ماننے والا ہے، عمرو بن عاص ہے، مصر کا گورنر ہے، اس کا بیٹا محمد ہے، میری اور اس کی گھوڑے کی ریس ہوئی، میں جیت گیا، وہ ہار گیا، اور اس نے کوڑے کے ساتھ مجھے مارا ہے۔ ادھر سے جناب وہ شخص آ کر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ذرا بلاؤ اس کو۔ اللہ اکبر۔ گورنر مصر آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، حضرت عمر فاروق نے دونوں کو دربار میں کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے آپ نے اس عیسائی سے کہا جو ایک عام سا انسان تھا، اسے آپ نے کوڑا پکڑا دیا، اور کوڑا پکڑا کر لوگوں کا وہاں پر جم غفیر ہے، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے عیسائی، اب کوڑا تیرے ہاتھ کے اندر ہے، جس طرح تجھے اس نے مصر کے اندر کوڑے مارے تھے، میں حکم دیتا ہوں لوگوں کے سامنے اپنی سزا کا بدلہ لے۔ وہ عیسائی کوڑا پکڑتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہاں پر گورنر مصر بھی ہے، وہاں پر لوگوں کا جم غفیر ہے۔ جب اس نے عمرو بن عاص کے بیٹے کو کوڑے مارے، تو کوڑے مارنے کے بعد حضرت عمر فاروق اس گورنر مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے گورنر مصر، اے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عدل و انصاف ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ جن کے
افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں کہ جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں۔ آؤ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ 20 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ کتنی آیات؟ 20 سے زائد آیات ہیں جو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رائے کے مطابق نازل کی ہیں۔ صحیح بخاری کے جملے ہیں۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، ادھر سے حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا، ادھر سے اللہ کا قرآن آ جاتا تھا، اور اللہ کا قرآن آ کر کہتا تھا اے نبی جیسا عمر نے کہا ہے میں اللہ نے ویسا قانون بنا دیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، یدخل علیک البر والفاجر، یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر طرح کا بندہ آتا ہے، نیک بھی آتے ہیں بد بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے آ کر یہ بات عرض کرتے ہیں، ادھر سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہو جاتی ہے اور اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اے ازواج مطہرات اور اے نبی کی بیویوں، یاد رکھو جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے، تم سے کوئی شخص کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، تم نے پردے کے پیچھے سے رہ کر اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق، یہ صحیح بخاری کے جملے ہیں، حضرت انس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ایک پتھر ہے جس لوگ مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے گا؟ مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کاش کہ آپ حکم دے دیں ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق آ کر عرض کرتے ہیں، ادھر سے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، اللہ نے فرما دیا اے نبی اپنی امتیوں کو ارشاد فرما دیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، میرا عمر چاہتا ہے کاش اس کو مقام مصلی بنایا جائے۔ میں اللہ کہتا ہوں میں نے عمر کی خواہش پر اس مقام ابراہیم کو مقام مصلی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ سنیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ جناب اعلیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب جب جنگ تبوک کا موقع آیا، وہاں پر منافقین حضور کے صحابہ سے الگ ہو گئے۔ جب منافقین الگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، پہلے چھپے چھپے تھے، لیکن جنگ تبوک کے بعد یہ سارے منافقین جب ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہونے کے بعد اب اللہ کا قرآن تھا، اللہ کا فرمان تھا کہ اے میرے نبی آج کے بعد ان کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالنا، آج کے بعد آپ نے ان سے نرمی کا برتاؤ نہیں کرنا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی حالت آئے اور یہ لوگوں کے لیے عبرتناک انجام بن سکیں۔ اب ہوا کیا؟ عبداللہ بن ابی، اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جو منافقین کا سردار ہے؟ بولیے کون ہے؟ منافقین کا سردار ہے، نام اس کا کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا حضرت جناب والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کی رائے کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے کئی ایک قرآن کی آیات کو نازل کیا ہے۔ اب عبداللہ بن ابی یہ مرض موت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بڑا بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ میرے آقا اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب میرے آقا اس کی عیادت کے لیے گئے،
اب وہ منافقین کا سردار تھا۔ میرے آقا کو پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اور باہر جا کر میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، یہ میرے پیچھے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے اور باہر جا کر لوگوں کو اسلام کے خلاف برانگیختہ کرتا ہے۔ میرے آقا جانتے تھے جب حضور کو پتہ چلا بیمار ہے، میرے آقا کا حسن اخلاق دیکھیے، میرے آقا اس منافق کے گھر جاتے ہیں، جا کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ جب اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور وہاں پر جا کر بیٹھے، اب اس منافقین کی بات سنیے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے، میری بولیے گا خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ یا رسول اللہ جب مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، میری قبر پر چند قدم آپ نے، چند لمحوں کے لیے آپ نے میری قبر پر رکنا ہے، آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ میرے آقا نے وہ بات سنی، اٹھ کر تشریف لے کر آ گئے۔ کچھ وقت کے بعد جناب پھر اس کا پیغام آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ باپ میرا مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا ہے جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، جا کر مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا قمیض لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، کیا لے کر آؤ؟ قمیض لے کر آؤ۔ میرے آقا نے اوپر والا قمیض اتار کر اس منافق کے جناب گھر بھیج دیا۔ جب اس منافق نے حضور کا قمیض مبارک دیکھا، اس نے پھر پیغام بھیجا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قمیض نہیں جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہے، میں چاہتا ہوں وہ قمیض آپ مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کا عقیدہ چیک کیجئے گا کہ جس نے ساری عمر حضور کے خلاف منافقت کی ہو اور جس نے ساری عمر سچے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا ہو، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا جسم کے ساتھ جو قمیض لگتا ہے اگر اس کا کفن بن کر قبر میں چلا جائے، اللہ بندے کو قمیض مصطفیٰ کے صدقے سے بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا بھی عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جناب شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ جو آپ کے جسم کے ساتھ قمیض لگا ہے آپ مجھے وہ عطا فرمائیں۔ اب میرے آقا کی شان تو یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کا حکم ہے نبی آپ کی بارگاہ میں سائل آئے آپ نے آگے سے انکار نہیں کرنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آتا رہے، آپ نے ماتھے پر بل بھی نہیں آنے دینے ہیں، جو سائل مانگے آپ نے اس کو عطا کر دینا ہے۔ اب یہ حضور کی شان عطائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے اپنا قمیض مبارک اتارا اور اس کو جناب بھجوانے لگے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ بدبخت جس نے ساری عمر آپ کے خلاف چالیں چلی ہیں اور ساری عمر منافقت کی ہے اور عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، یا رسول اللہ آپ اس ناپاک کو اپنی پاک قمیض عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے آگے سے فرمایا اے عمر فاروق تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے دشمن بھی ہو آ کر ہاتھ بڑھا کر مجھ سے سوال کرے، میں اللہ کا نبی اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ اس کو قمیض عطا کریں گے؟ ساری عمر منافقت کرتا رہا ہے، آپ کی قمیض کے صدقے سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری شان ہے، میں سائل کو واپس پلٹاتا نہیں ہوں، لیکن عمر فاروق یاد رکھو یہ قمیض عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ دے سکتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ ذرا دیکھتے جاؤ، میں قمیض عطا کروں گا، میرے قمیض عطا کرنے کے سبب اللہ 1000 لوگوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے وہ قمیض دے دیا، وہ قمیض میرے آقا نے دے دیا۔ اب وہ شخص چلتا چلتا عبداللہ بن ابی کے پاس آتا ہے، اب وہ منافقین کا سردار تھا، اب جناب سردار کے مرنے کا وقت ہو تو اس کے چیلے بھی اس کے پاس پھر موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کے پاس ایک بہت بڑی جماعت ہے منافقوں کی، وہ سارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ ساری عمر عبداللہ بن ابی حضور کے خلاف چالیں چلتا رہا، میرے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا رہا، میرے آقا کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا رہا۔ آج مرتے وقت اسے بھی پتا ہے
اگر قبر میں کسی چیز نے فائدہ دینا ہے تو وہ قمیض مصطفیٰ ہے۔ اور پھر وہ حیران تھے کہ نبی ہے، ساری عمر اس کے خلاف ہم برسرے پیکار رہے ہیں، اور اس نبی کا حسن اخلاق دیکھیں کہ منافقین کا سردار ہے، اس نے قمیض بھی مانگی ہے، مصطفیٰ نے انکار نہیں کیا ہے۔ حضور کا حسن اخلاق دیکھا، وہ 1000 کا جم غفیر اسی دن چلتا چلتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب آپ کی ذات پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ 1000 کا 1000 بندہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر کوئی شخص کوئی یہ نہ خیال کرے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ عمر میری قمیض اس کو فائدہ دے سکتی نہیں ہے، لہٰذا جناب یہ کہنا کہ اب حضور کا خود اپنا فرمان ہے کہ میری قمیض فائدہ نہیں دے گی، اور تم یہ کہتے ہو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور آئیں گے اپنی امتیوں کی شفاعت فرما لیں گے۔ ارے حضور کی شان برا الورا ہے، میرے آقا کے صحابہ اور صحابہ کے بعد آج کے دور کے عام مسلمان ہیں، اللہ نے انہیں بھی یہ مقام عطا کیا ہے، وہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، تو جو میرے آقا کی ذات ہے وہ تو پھر برا الورا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا ہاتھ پھیلا کر اپنے غلاموں کو بلا رہے ہوں گے، غلاموں آ جاؤ، آج اگر کسی نے تمہیں نجات دلوانی ہے تو میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرات محترم، جب قمیض اس کے پاس پہنچا، وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کا بیٹا مسلمان تھا، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ باپ میرا مر گیا ہے، آپ تشریف لے کر آئیں اور آ کر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا کی زبان سے انکار نہیں ہوا، میرے آقا اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر میرے آقا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں، حضرت عمر فاروق مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دامن پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ ساری عمر آپ کے خلاف رہا ہے اور آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، ادھر سے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، سورہ توبہ کی آیات آ جاتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد مصطفیٰ، جو منافقوں میں سے مر جائے آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پر آنا ہے، فرمایا نبی آپ نے ان کی قبر پر بھی تشریف لے کر نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں، یہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو مقام عطا کیا ہے کہ ہر مقام پر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے کریں ایسے کریں۔ ادھر اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق کی ہر خواہش کو دیکھ رہا ہے، حضرت عمر فاروق جیسا جیسا چاہ رہے ہیں اللہ ویسا ویسا احکام اپنے مصطفیٰ پر نازل کرتا جا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جناب جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ مسلمان ہوتے ہیں لوگ، صحابہ مسلمان ہو جاتے ہیں، 40 کے قریب افراد مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن کے اندر کفار کے سامنے علل اعلان کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ حضرت عمر فاروق مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ چھپ چھپا کر نمازیں کیسی؟ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، مصطفیٰ کے ساتھ یہ مسلمانوں کا قافلہ حرم مکہ میں جاتا ہے، سارے کفار مکہ وہاں پر کھڑے ہیں، اور سارے کفار کے سامنے سب سے پہلے جس کے قبول اسلام پر مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے اندر
اعلان نماز ادا کی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کے سبب دین اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آج اگر دیکھیں جناب حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جسے عزت عطا کی گئی ہے، اسے عزت اللہ کے دین نے، اسلام نے عطا کی ہے۔ کائنات کے اندر جو بندہ بھی آیا ہے جسے اللہ نے عروج عطا کیا ہے، اللہ نے اسلام کے صدقے سے عطا کیا ہے، اور جس کے صدقے سے اللہ نے اسلام کو مقام دیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آؤ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور آپ کے دور خلافت کا سب سے اہم کارنامہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ سنیں، یہ آخری بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے باقاعدہ ایک نظام تعلیم قائم کیا، اور نظام تعلیم قائم کرنے کے بعد آج بھی ہمیں باتیں سننے کے اندر آتی رہتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی کہ جناب جب منبر رسول پر بیٹھ کر گفتگو کرنے والا، جب مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نمازیں پڑھانے والا، جب مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھانے والا، جب مصلی پر بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ پڑھانے والا یہ کہے کہ میں اتنی تنخواہ لوں گا، تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مولوی تو دین بیچتے ہیں، دین تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے۔ آؤ حضرات محترم، سب سے پہلے جس شخص نے نظام تعلیم کو قائم کیا اور باقاعدہ قرآن پڑھانے والوں کی، باقاعدہ حدیث مصطفیٰ پڑھانے والوں کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی، اس شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر کچھ لوگوں کو مقرر کیا، اور آپ انہیں مختلف قبائل کے اندر بھیجتے تھے، اور بھیج کر کہتے تھے جاؤ فلاں قبیلے کے اندر، فلاں قبیلے کے اندر، فلاں قبیلے کے اندر، اور وہاں پر جا کر لوگوں سے قرآن سنو۔ کیا سنو؟ قرآن سنو۔ اور جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا حضرت عمر فاروق اسے سزا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا نظام تعلیم تھا۔ اور آپ کے دور خلافت کے اندر جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے درس قرآن اور آپ کے درس حدیث کے اندر ہر روز کی بنا پر 1600 تک تعداد ہوتی تھی جو لوگ آپ کے پاس آ کر قرآن پڑھتے تھے، آپ کے پاس آ کر حدیث مصطفیٰ پڑھتے تھے۔